میں کسی حادثے سے نہیں مسٹیک بنا، کسی قلبی رنجش سے نہیں. اول تو لفظ مسٹیک فضول ہے، وجہ پوچھو نا. ہمارے ہاں تو جس نے تھوڑی سی داڑھی رکھ لی نا چویلی، اس کو ہم صوفی کہتے ہیں ادھر. مگر صوفی کی اصل میں بہت ساری ڈیفینیشن ہیں، اور لباس صوف سے، مگر اصل جو دو ڈیفینیشن ہیں وہ دو علیحدہ قسم کی ہیں. جو پرانے گریکس کے جو ٹیچرز تھے نا، ان کو سوفسٹ کہا کرتے تھے. وہ کرتے کیا تھے؟ البتہ میں ان کی طرح ضرور ہوں کہ آئی یوز ٹو ٹیچ ارلی ٹائمز میں. میرے ساتھ ساتھ چلنے والے میرے ساتھ چلتے ہیں، اور گرمی بڑی سخت ہوتی تھی، یہی حال تھا اس وقت. تو جہاں ان کو جوس پینا ہوتا تھا وہاں وہ ان سے رخصت لے لیتے تھے، مجھے نہیں بلاتے تھے. وہ طالب علم، ان کے پاس اتنے سرمایہ نہیں ہوتے تھے، تو جہاں وہ رک جاتے تھے وہاں. یہ سوفسٹی، اس کو اسی سے لفظ سوفسٹری بھی نکلا کہ جس کو نزاکت کہتے ہیں، اشیاء کی، چیزوں کی، ٹیپسٹری کی. اس کو ہم کہتے ہیں دیکھو یہ جو ہے نا، یہ کہ کتنی سوفسٹری ہے اس میں، ان پھولوں کی ترتیب. سوفسٹیکیشن اسی سے نکلا ہے. مگر نارملی جو گریک کے بڑے استاد تھے، سوکریٹیز، پلیٹو، ارسطاٹل، وہ سارے سوفسٹ تھے، چلتے پھرتے استاد تھے. تو جب عرب میں آیا، دوسری جگہ پہ آیا یہ لفظ صوفی بن، تو وہ لوگ بھی نارملی ان کے پاس ٹائم بڑا کم ہوتا تھا. یہ بغداد سے نکلتے تھے، لوگ انتظار کرتے، جدھر جدھر جاتے تھے تو سوال کرنے والے ساتھ ساتھ جاتے تھے. تو ایک تو وہاں سے نکل. دوسرے یہ لباس بڑا فضول سا پہنتے تھے، ہم نہیں پہنتا ہے. وہ لباس پہنتے تھے جو جسم کو دکھ دے، اذیت دے، جو آسانی نہ دے، جو چبھتا رہے، اس کو لباس صوف کہتے ہیں. یہ اونٹ کے بالوں کو بنا ہوا لباس پہنتے، تو اس لیے ان کو کہتے یہ لباس صوف میں وہ انسان ہے جو اپنے بدن کو دکھ دینا پسند کرتے ہیں، ایز نہیں دیتے. ایز، مگر ان کا مقصد ہو رہا تھا کہ ہمیں یہ لباس کی آسانی خدا سے غافل نہ کرے. مگر جو بہت بڑے صوفیات ہیں ان کا یہ مسلک نہیں تھا. ایک لڑکی آگے، ایک ماں آگے بچے پڑے کہ میرے بیٹے کو صوفی بنا دے، تو ان کا اچھا بنا دیتا ہوں، اس کو میرے ساتھ چلنا ہوگا. پھر وہ آپ کو بتایا کہ ان کا خوب اس کو کھلاؤ، مرغ پکوائے گئے، پلاؤ بڑے اعلیٰ، زعفران پڑا ہوا ہے نا. وہ سارا کچھ کھانے پینے کے بعد خواجہ نے بھی کھایا، انہوں نے بھی کھایا. تھوڑی بات بچہ اونگنا شروع ہو گیا، زیادہ کھا جاؤ تو یہ ہوتا ہے. پھر کہا چلو آپ دریا کنارے چلتے ہیں. پھر وہ اپنا دجلہ کے کنارے پہنچ. دجلہ کے کنارے حضرت شیخ عبد القادر نے جانماز بچھائی اور کھڑے ہو گئے، اور ادھر وہ اونگ رہا تھا. اب اتنا پیٹ بھر کے کھانا اور اونگنا تو مشترکہ کوالٹی ہے. تھوڑی دیر بعد خراٹوں میں آ گیا. خیر حضرت ساری رات عبادت کرتے رہے. پھر اس کی ماں کو بلا پوچھی، اس کو میں لے گیا تھا سینٹ بنانے کے لیے، کیا کیا اس نے؟ پھر اس نے گنایا کہ یہ کھایا، وہ کھایا، وہ کھایا. تو اصل میں صوف وہ ہے کہ پیٹ اگر بھرا ہوا بھی ہو، اس کو غنا کہتے ہیں، کہ غنا کی عظیم ترین حالت بھی ہو تو بھی جاگتا رہے. اور جبراً فقیر تو نہیں نا بنتے، ہے ہی نہیں پلے تو آپ نے فقیر کیا ہونا. یہ کبھی غور کرو نا. تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الفقر و فخری کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی چوائس کے طور پہ فقیری اختیار کی. فقیری جبراً نہیں ہوتی، چوائس ہوتا ہے، چوائس ہوتا ہے. اور پھر جو آج کل کے ماشاءاللہ فقیر ہیں، تو گجر خان میں ایک فقیر مجھے ملا کرتے تھے، خوب کھاتے تھے. تو میں نے ایک دن پوچھا، یار ایک طرف سے تم فقیر ہو، ایک طرف سے ٹھوسی جا رہے ہو، ہر شاید ٹھوسی جا رہے. کہتے میں نفس کو سزا دے رہا ہوں. میں کہتا بھوکے کھا اور کھا. تو یہ حساب یہ ہوتا ہے. تو یہ تعلیم جو ہے ایک سلسلہ وار پروسیس ہے. فرام ون کویسچن یو موو ٹو ادر کویسچن. زمین و آسمان کی صرف 4 ڈائمینشنز ہیں، یہ 3 ہوں گے.
مگر ذہن کی بے شمار ڈائمنشن ہیں. تصوف میں آؤٹ گروتھ ہوتا ہے کہ جس حالت ذہن سے ایک دفعہ گزر جاؤ دوبارہ پودا تو ہی نہ واپس زمین میں جاتا. سملرلی وین یو آؤٹ گرو ون کنڈیشن آف مائنڈ یو انٹر another کنڈیشن آف مائنڈ. پھر آپ کو پچھلی صورتحال کا واپسی جو ہوتی ہے اس کو لبیڈیم کا رجوع کہتے ہیں. جب عمریں بوڑھی ہو جاتی ہیں حواس معطل ہو جاتے ہیں تو جتنے کنٹرولز آپ نے اندر سے جمع کیے ہوتے ہیں اسی لیے بڑے بوڑھے جو ہیں نا بڑے خطرناک ہو جاتے ہیں. آپ کو تجربہ بھی ہوگا کروں ضدی ہو جاتے ہیں. بچپن لوٹ کے آ جاتا ہے. اس کے لیے انگریزی زبان کا لفظ ہے ڈوٹاج کہ دوبارہ لوٹ کے آتا ہے بچپن. بوڑھے بالکل 6 ماہ کے بچوں کی طرح بھی ایک ٹانگیں مار رہے ہوتے ہیں چڑچڑائے ہوتے ہیں. تو یہ پروگرس جو ہے یہ ذہنی پروگرس پہ خدا جس کا ذہن سلامت رکھے سو رکھے. پھر جس کو چاہے اس کو آگے تلقین کی ہدایت بخشے یا اس سے جو کام اس نے لینا ہوتا ہے وہ پورا کرتا ہے. بٹ موسٹلی قرآن کیا کہتا ہے بوڑھی عمر کو کہ یہ ارذل عمر ہے. ارذل عمر یعنی کمزور عمر ہے, گھٹیا عمر ہے. اس میں انسان وہ ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتا جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے, جس کے لیے اسے شوق ہے. اور سارے پروسیس میں مسٹیسزم صرف 2 چیزوں پر ڈیپینڈ ہے. جس کو پراپر وقت میں جس لڑکے کو پراپر وقت میں یہ خیال آ گیا کہ میری زندگی کی ترجیح اول میرا خدا ہے, وہ صوفی ہے. چاہے وہ ادھر موو کیا یا نہ کیا, بیسیکلی یہ مینٹل موو. مگر جب خیال آ گیا تو اس کے مطابق عمل بھی تو کرنا چاہیے نا کہ جو ان کے نہیں اس طرح نہیں ہوتا. بعض اوقات اس پہ ٹائم لگتا ہے. ہماری بڑی پرانی پختہ عادات ہوتی ہیں جن سے چھٹکارا جلدی نہیں حاصل ہوتا. رفتہ رفتہ ہماری جد و جہد ہے. اسی لیے ہمارے امام جعفر صادق نے کہا کہ توبہ آسان ہے ترک گناہ مشکل ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے باڈی فیکٹرز ہوتے ہیں. ہم ایک وقت میں 10 سال بڑے نیک پاک شریف رہتے ہیں اور پھر ایک لمحے میں ہم سے کوئی بڑی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو گئی. ہم نے تو اتنا عرصہ ڈسپلن پہ لگایا تھا. اس لیے کہ مین از چینجیبل, یہ ہم متغیر وجود رکھتے ہیں. اس پہ موسم اثر ڈالتے ہیں, اس پہ ملاقاتیں اثر ڈالتی ہیں, اس پہ رہائش گاہیں اثر ڈالتی ہیں, اس پہ ناکامیاں اثر ڈالتی ہیں, اس پہ امیدیں اثر ڈالتی ہیں. اتنے سینکڑوں اثرات جو پڑ رہے ہوں تو آپ بیلنس میں نہیں رہتے ہو. آپ کا جو ہے کسی نہ کسی وقت چینج متوقع ہوتی ہے باڈی فیکٹرز میں. اس لیے آپ سے کوئی بڑی غلطی ہوئی. مطلب اتنا شریف آدمی آپ نے دیکھے ہوں گے, اتنے شریف کے جو کہ خاموش چپ چاپ, مگر ایک دن وہ قتل کر بیٹھتے ہیں. اب سوال وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ انکنٹرولبل ریج کو انہوں نے پہلے نہیں دیکھا ہوتا, کوئی پریکٹس نہیں کی ہوتی انہوں نے. وہ تو شریف ہی ہوتے ہیں مگر سڈنلی جب وہ فلو چلتا ہے تو آپ ایسی سچویشن میں انکنٹرولبل ہو جاتے اینڈ یو کمٹ اے سائن. اب کتنے دعووں سے آپ کے خان صاحب آئے تھے, دیکھ رہے ہیں کتنے دعووں سے آئے تھے مگر پریکٹس ہی نہیں تھی. انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ بات سوچنے کی نہیں ہے. سوچ کے تو گناہ معاف ہے نا, یہی ہے نا, مگر پریکٹیکل گناہ معاف نہیں ہے. تو آپ جتنے مرضی آئیڈیلسٹ ہو جاؤ, اگر if you cannot translate your idealism into practical conditions, you are a failure.